یہ دیکھیں ان کا میسج بھی آ گیا ماشاءاللہ کا۔ وہ کہتی موبائل سب کی طرف کرتی ہے، جس پر سوہا بیچاری شرمندہ ہی ہو جاتی ہے دخان کی حرکت پر۔ دکھاؤ ذرا، ایک اور میسج آیا ہے۔ زوہا اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر دیکھتی ہے اور پھر دخان کے میسج پر مسکرا کر شوق نظروں سے سوہا کو دیکھتی ہے۔ ان کپڑوں کی قیمت تو میری بیوی کے پہننے سے ادا ہوگی۔ زوہا میسج پڑھتی ہے تو سوہا شرمندہ سا مسکرا دیتی ہے۔ اب وہ بھی کیا بولتی دخان کی چھچوری حرکت پر۔ سوہا، دخان اتنا برا نہیں ہے جتنا وہ لگتا ہے، وہ دل کا بہت اچھا ہے، بس اپنی بہن کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا تھا، مگر اب اسے احساس ہو گیا ہے کہ وہ غلط ہے، اگر ہو سکے تو اسے معاف کر دینا۔ رخسانہ سوہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پیار سے کہتی ہیں، جس پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اثبات میں سر ہلا دیتی ہے۔ وہ تو ماں ہے، وہ تو کریں گی اپنے بیٹے کی تعریف۔ سوہا کو ان کی بات سن کر یہی خیال آتا ہے۔ ہاں سوہا، دخان تم سے بہت محبت کرتا ہے، ہم نے اس کی محبت دیکھی ہے، جب تم بیمار تھی وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، پلیز سب بھول کر اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر لو۔ زوہا بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتی، صرف زوہا ہی نہیں، سبھی زہرا، عینی، آمنہ، رخسانہ اور فائزہ بھی اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس پر وہ سب پر ایک نظر مارے مسکرا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے تو سب کے چہرے کھل جاتے ہیں، جنہیں دیکھ وہ سوچتی ہے کہ یہ بھی دخان نے ہی انہیں کہا ہوگا۔ اف، کیا شخص تھا وہ، سب اسے اتنا اچھا کیوں سمجھ رہے تھے۔ وہ سوچتی ان کے ساتھ کھانا کھانے لگتی ہے، جو ویٹر ابھی ہی رکھ کر گیا تھا۔ وقت کا کام ہے چلنا اور چلتے رہنا، یہ ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں رکتی۔ پچھلا وقت تو ہم واپس لا ہی نہیں سکتے تھے، جبکہ بس کچھ یادیں اور کچھ دکھ ہوتے ہیں، وہی رہ جاتے ہیں، جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آنے والا کل پچھلے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ پاتے، انہی میں سوہا بھی تھی، جو بیڈ پر بیٹھی اپنی مایوں کے سوٹ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ باہر ہر جگہ خوشی کا سما تھا۔ روحان بھاگ بھاگ کر تیاری کروا رہا تھا، پورے گھر کو پیلی لڑیوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ صحن میں لگے پودوں پر پیلی لائٹوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، اور یہ سب روحان نے اپنی جان سے پیاری بہن کی خوشی کے لیے خود کھڑے ہو کر کروایا تھا۔ چھوٹے، وہاں دیکھو، وہ لڑی نکل رہی ہے، اسے ٹھیک سے لگاؤ۔ ارے آپ نے ابھی تک جھولا نہیں سجایا، لڑکے والے آتے ہوں گے، بس جلدی سے پہلے جھولا سجا دے، اور پلیز پورے جھولے کو پھولوں سے بھر دیجیے گا، کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ آپ ادھر آؤ، دیکھو جا کر کھانا کہاں تک پہنچا، جلدی جلدی کریں اور دیکھیں کوئی کمی نہ رہے۔ روحان خود کھڑا ہو کر سب کو ہر کام کی ہدایت دے رہا تھا، کسی چیز کی کمی نہ ہو تبھی ہر چیز کو نوٹ کرتا، جو چیز اسے ٹھیک نہ لگتی فوراً اسے درست کروا دیتا تھا۔ روحان، پہلے کچھ کھا لے، صبح سے بھوکے لگے ہوئے ہیں، دیکھیں شام بھی ہو گئی ہے، مہمان بھی آتے ہوں گے۔ کشف اس کے پاس آ کر کہتی ہے، کشف بس یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، پھر آتا ہوں۔ وہ مصروف سا کہتا ہے تو کشف زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ نہیں، ابھی چلے میرے ساتھ، صبح سے بھوکے ہیں، کچھ کھایا ہی نہیں۔ وہ بھی اس کا ہاتھ ڈائننگ ٹیبل پر لا کر ہی چھوڑتی ہے۔ تم نے کھانا کھایا؟ روحان چاول کا چمچ منہ میں رکھنے سے پہلے پوچھتا ہے۔ جی، میں نے کھا لیا تھا سوہا کے ساتھ، وہ کھا ہی نہیں رہی تھی، تبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پڑا۔ اچھا، آپ کھا کر جلدی سے تیار ہو جانا، جب تک میں بچوں کو بھی تیار کر کے خود بھی تیار ہو جاؤں۔ کشف کہتی اس کے پاس سے کھڑی ہوتی ہی ہے کہ روحان اس کا ہاتھ پکڑتا دوبارہ اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، تو کشف اسے ناسمجھی سے دیکھتی ہے۔ شکریہ کشف، میرے گھر والوں کو اپنا سمجھنے کے لیے۔ روحان کی بات پر وہ مسکرا دیتی ہے۔ روحان، میری تو کوئی فیملی ہے ہی نہیں، اب جب مجھے انکل آنٹی کی صورت میں ماں باپ اور سوہا سیف کی صورت میں بہن بھائی ملے ہیں تو میں بہت خوش ہوں، دن رات اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اتنا اچھا سسرال اور محبت کرنے والا شوہر دیا، اور سب سے بڑی بات، 2 چھوٹے پیارے سے پھول بھی دیے۔ وہ مسکراتی ہوئی کہتی صفا اور احمر کو دیکھتی ہے، جو خوشی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی میری بھی فیملی ہوگی، وہ کہتی ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور اس کی آنکھوں کی نمی روحان سے چھپ نہیں پاتی۔ کشف، اگر خوش ہو تو رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے کہتا ہے تو کشف مسکراتی ہوئی آنے والے آنسو کو انگلی کی پوٹ سے صاف کرتی ہے۔ نہیں، رو نہیں رہی، بس ویسے ہی خوشی کے آنسو تھے۔
اچھا چلے آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں، جب تک میں بھی بچوں کو تیار کر کے سوہا کو دیکھوں۔ کشف کہتی کھڑی ہوتی ہے تو روحان مسکراتا ہوا اس بات میں سر ہلاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اسے اتنی اچھی ہمسفر دی۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری سوچ سے بھی زیادہ درست ہوتے ہیں، بس ہم ہی سمجھ نہیں پاتے اللہ کے فیصلوں کو۔ کہاں رہ گئے ہو سارے؟ جانا نہیں ہے کیا لڑکیوں؟ آ جاؤ، اور کتنا تیار ہوں گی؟ دادی لاؤنج میں بیٹھے سب کو آواز لگاتی ہیں، جن کی تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ دادی دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ زہرا دادی کے سامنے آ کر گھوم کے پوچھتی ہے، جبکہ دادی اپنا چشمہ نیچے کرے غور سے اسے دیکھتی ہیں، جو پیلے غرارہ پر پراندہ لگائے بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ ارے یہ کیا، اس کی تو آستین پھٹی ہوئی ہے، تو نے خراب سوٹ پہن لیا۔ دادی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں تو پیچھے سے آتا عدنان کا ایک دم ہی کہا چھوٹتا ہے، جس پر زہرا منہ پھلا کر دادی کو دیکھتی ہیں۔ دادی یہ پھٹی ہوئی نہیں ہے، یہ آج کل کا فیشن ہے۔ ویسے دادی نے کچھ غلط بھی نہیں کہا۔ عدنان آ کر اس کے برابر میں کھڑا ہوئے شرارت سے کہتا ہے تو زہرا اپنا سینڈل والا پاؤں زور سے اس کے پاؤں پر مارتی باہر جاتی ہے، جبکہ عدنان تکلیف کے مارے اپنا پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ دادی دیکھیں اس نے کتنی زور سے مارا ہے، میں بھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ عدنان دادی سے کہتا فوراً اس کے پیچھے جاتا ہے اور دادی بس نفی میں سر ہلاتی ہی رہ جاتی ہیں۔ اماں چلیں دیر نہ ہو جائے۔ انور اپنے کمرے سے آتے ہیں تو باقی سب بھی باری باری اپنے کمرے سے نکلتے دادی کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں تو کب سے ادھر بیٹھی تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں، اور ایک تم لوگ ہو کہ آ کر مجھے ہی کہہ رہے ہو جلدی چلنے کا۔ دادی ان کی بات پر منہ بناتی کھڑی ہوتی ہیں تو سب مسکراتے ہوئے باہر کی طرف جاتے ہیں کہ تبھی دخان اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا انہیں آواز دیتا ہے، جس پر سب رک کر اسے دیکھتے ہیں۔ وہ تو بھول ہی گئے تھے اسے، جو سفید شلوار قمیض پر کریم کلر کی شال پہنے مسکراتا ہوا سیڑھیاں اترتا ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا ہوا تم وقت پر آ گئے، ورنہ ہم تو تمہیں چھوڑ کر ہی جانے والے تھے۔ حالم اسے دیکھتا ہنستا ہے۔ ہاں تو چلے جاتے، میں اپنی گاڑی میں آ جاتا۔ دخان جیسے اس کا مذاق بناتا ہے۔ تمہاری گاڑی مہمانوں کے لیے رکھی ہے، وہ جائیں گے اس پر۔ آہد اس کے ساتھ چلتا ہوا کہتا ہے تو وہ فوراً وہاں دیکھتا ہے جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی، جس پر اب اس کے رشتہ دار بیٹھ رہے تھے۔ یار ان کو کہنا کہ بارات والے دن اپنی اپنی گاڑی پر جائیں، دلہے کی گاڑی پر نظر دلہا بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ دخان ماتھے پر بل ڈالے کہتا ہے تو آہد ہنستا اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ یہ والا میں پکڑوں گی کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں۔ دخان بھائی میں آپ کی بہن ہوں نا؟ زہرا جو کب سے کھڑی عینی، زوہا اور زمیش سے لڑ رہی تھی، دخان کے قریب آنے پر پوچھتی ہے۔ تم سب میری بہنیں ہو، مگر تم لڑ کس بات پر رہی ہو؟ دخان یہ چھوٹی ہے تو یہ بڑی والی تھال میں پکڑوں گی کیونکہ اسے میں نے سجایا ہے۔ زوہا فوراً زہرا کے ہاتھ سے مہندی کی تھال، جسے زوہا نے موم بتی، مہندی اور پھولوں سے سجایا ہوا تھا، تھال لے کر دخان سے کہتی ہے، نہیں دخان بھائی یہ میں لوں گی۔ اینی بھی زوہا کے ہاتھ سے لے کر کہتی ہے، جبکہ دخان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور وہ کیا کرے۔ چھوڑو تم تینوں، یہ میں لوں گی۔ کیوں دخان، ٹھیک ہے نا؟ زمیش جو کب سے چپ کھڑی تھی اینی کے ہاتھ سے تھال لیتی ہے، جبکہ دخان، حالم اور آہد بس منہ کھولے حیرت سے انہیں دیکھتے ہیں، جو ایک تھال کے لیے لڑ رہی تھی، مگر لڑکے کیا جانے اس کی قدر۔ خاموش۔ آہد ان کی لڑائی سے تانگ آ کر فوراً ان کے بیچ کھڑا ہوتا کہتا ہے تو سارے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ ادھر دو، میں پکڑوں گا اسے، چلو اب۔ آہد زمیش کے ہاتھ سے تھال لے کر آگے بڑھتا ہے، جس پر حالم اور دخان اپنی امڑنے والی ہنسی کو دبا کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جبکہ چاروں لڑکیاں منہ بناتی گاڑی میں بیٹھتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو سوہا، بالکل کسی ڈول کی جیسی۔ کشف جب کمرے میں آتی ہے تو سوہا کو آئینے کے سامنے بیٹھا دیکھ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے، جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم اپنے ہاتھوں میں بے دلی سے گجرے چڑھا رہی ہوتی ہے، لیکن کشف کی آواز پر آئینے میں سر اٹھا کر اسے دیکھتی مسکرا دیتی ہے۔ شکریہ بھابھی، تمہارے سسرال والے اور تمہارے وہ آ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے ہماری سوہا کو لے آئیں، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ کشف اس کے پیچھے سے ہک کرے پیار سے کہتی ہے، ماما بابا کہہ رہے ہیں کہ پپو کو لے آئیں جلدی سے۔ صفا اپنا چھوٹا سا دوپٹہ سنبھالے کمرے میں آتی کہتی ہے، جسے دیکھ کشف اور سوہا اس کو دیکھ کر ہنس دیتی ہیں۔ اچھا بڑی اماں، لیکن پہلے اپنا دوپٹہ تو سنبھال لیں۔ سوہا اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دوپٹہ کمر کے ساتھ خوبصورت طریقے سے باندھ دیتی ہے۔
थैंक यू पुप्पो, सफा मुस्कुरा कर कहती बाहर भाग जाती है, जबकि कश्यप सोहा का घूंघट डाले कुछ लड़कियों के हमरा उसके ऊपर लाल दुपट्टा करे कमरे से बाहर ले जाती हैं, जहां दुखान बैठा बेसब्री से सोहा का इंतजार कर रहा था। ये सोहा को कब लाएंगे? आधा घंटा हो गया हमें यहाँ बैठे हुए। दुखान जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर सजाए अपने बराबर बैठे हालिम को कहता है। हद है दुखान, वैसे आती होगी, अब लड़की है तुम्हारी तरह थोड़ी कि बस शलवार कमीज पहनी और लो तैयार। लड़कियों की बहुत तैयारी होती है, अब अपनी ही देख लो। हालिम उससे सामने जहरा, जमीश और बाकी सब की तरफ इशारा करता है, जो बैठी ढोल बजाते हुए कोई गीत गा रही थी। हाँ ये तो है। दुखान एक गहरी सांस लेकर कहता अपना मोबाइल देखता है कि तभी हालिम उसके कंधे पर अपना कंधा मारता है। आ गई तेरी दुल्हन। हालिम के कहते ही दुखान गर्दन मोड़े जैसे ही देखता है तो देखता ही रह जाता है, जहां से सोहा कुछ लड़कियों के हमरा लाल दुपट्टे के साये में पीले गरारे में घूंघट डाले दुखान की धड़कन अच्छी खासी बढ़ाते हुए उसी के पास आ रही थी। दुखान भाई थोड़ा आगे हो, भाभी ने भी बैठना है। एनी दुखान को सोहा को तकता देखकर कहती है तो दुखान फौरन चौंक कर सोहा पर से नजर हटाकर उसे बैठने की जगह देता है, जो बैठने के लिए ही खड़ी होती है। वो उसे देखने में इतना मगन था कि पता ही नहीं चला कि वो कब उसके सामने आ गई, जबकि दुखान की हरकत पर वहां पर मौजूद सभी अपनी हंसी दबाते हैं। चलें अम्मा, पहले आप रस्म कर लें। आसिया दादी के पास आकर मुस्कुराती हुई कहती हैं, तो दादी उठकर सोहा और दुखान के पास बैठकर बारी बारी दोनों की रस्म करती हैं, और फिर ऐसे ही सब बारी बारी दोनों को मिठाई खिलाकर हाथ पर मेहंदी चिपके गालों पर थोड़ा थोड़ा उपटन लगाते हैं। दुखान आज बेइंतहा खुश था, क्योंकि आज उसकी मोहब्बत उसे मिल रही थी, जबकि सोहा उसके बरअक्स थी। उसे ना खुशी थी ना दुख, बस वो अपने घर वालों की वजह से और हवेली वालों की खुशी के आगे हार गई थी। लेकिन दुखान के पास बैठने से उसे पता नहीं क्यों घुटन सी हो रही थी। वैसे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी? जब सब रस्म करके ढोल लेकर बैठ जाते हैं और सोहा दुखान बस चूल्हे पर अकेले बैठे होते हैं, तब दुखान सोहा की तरफ झुककर सरगोशी करता है, जिस पर सोहा कोई जवाब नहीं देती। दुखान उसे कोई जवाब ना देता देख कुछ सोचकर अपना मोबाइल निकालकर उसका फ्रंट कैमरा ऑन करे सोहा के घूंघट के नीचे करता है, और फिर कैमरे की तरफ देखता है, जहां सोहा उसे गुस्से से घूरते हुए उसका हाथ पकड़े पीछे करती है। यार एक पिक तो लेने दो, रात में अगर नींद नहीं आएगी तो तुम्हारी तस्वीर देख लूंगा। वैसे भी कल तो तुम मेरे साथ होंगी ना? दुखान मुस्कुराते हुए कहता है। मुझे नहीं लेनी कोई तस्वीर, सोहा कहती अपना घूंघट और नीचे कर लेती है, जिस पर दुखान मुंह बनाकर बैठता है और फिर अच्छा चलो नहीं लो, लेकिन मैंने तुम्हें उपटन नहीं लगाया। एक मिनट अभी लगाता हूँ, वो कुछ सोचकर कहता सामने से उपटन अपनी उंगली पर लगाकर सोहा की तरफ करता है। दुखान क्या कर रही हैं? सब देख रहे हैं, अपनी नहीं तो मेरी ही इज्जत का ख्याल कर लें। वो उसकी हरकत पर चौंककर थोड़ी पीछे होकर उसका हाथ भी पीछे करती है। छोड़ो लोगों को, लोगों का काम है बातें बनाना, मगर अपनी मनकूहा को उपटा लगाने से क्या शर्माना? दुखान शरारत से कहता उसका घूंघट हल्का सा उठाकर उसके गालों पर उपटन लगा ही देता है, जबकि सोहा उसके लम्स पर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर सर उठाकर घूंघट से ही सामने देखती हैं कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं, जबकि सब उन्हें देखने की बजाय अपने आप में मगन थे, तो दुखान की क्यूट सी हरकत को किसी ने नहीं देखा था। दुखान आप में बिल्कुल शर्म नहीं है, वो दांत पीसकर सर झुकाकर कहती है, जिस पर दुखान टिश्यू से अपना हाथ साफ करता मुसलसल मुस्कुरा रहा होता है। मुझे पता है माई स्वीट हार्ट, दुखान उसकी तरफ झुककर कहता। सोहा के गाल शर्म से लाल कर गया था। अच्छा वैसे तुम खुश तो हो ना? अब देखो सब ठीक हो गया, मुझे यकीन है कि तुमने मुझे माफ भी कर दिया होगा, तभी तो तुम यहाँ मेरे पहलू में मेरे लिए सच संवर कर बैठी हो। दुखान पुर उम्मीद से लहजे से कहता है तो सोहा तंसिया मुस्कुरा देती है। दुखान मैंने आपको माफ किया, मगर आपकी जिंदगी में मुझे जबरदस्ती शामिल किया जा रहा है। मैं सिर्फ यहाँ आपके घर वालों के प्यार और अपने घर वालों की इज्जत की वजह से बैठी हूँ, वरना जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ ना, ये बस मैं ही जान सकती हूँ। सोहा की बात दुखान के दिल को लगती है, जिस पर उसके होंठों की मुस्कान पल भर में ही गायब हो जाती है। जैसे कभी आपने मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा किया था, वैसे ही मैं भी आपके साथ एक अच्छी बीवी होने का नाटक करूंगी सबके सामने, मगर अकेले में आप मेरे लिए वही जालिम दुखान ही होंगे। सोहा उसे कुछ ना बोलता देख दोबारा कहती है, जिस पर दुखान को चुप ही लग जाती है।
جو کچھ دیر پہلے اتنا خوش تھا اب اس کے چہرے پر صدیوں کی تکلیف آ گئی تھی، جیسے وہ کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ کسی نے دخان کو نوٹ کیا تھا یا نہیں، مگر کشف نے دیکھ لیا تھا کہ سوہا نے کچھ کہا ہے اور دخان بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں ظالم ہمسفر تھا، اب تم بن جانا، دخان کہتا ہے تو اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ ہوتی ہے، جیسے اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا ہو، مگر پھر بھی وہ دنیا والوں کے لیے مسکرا رہا ہو۔ ہاں، توڑ تو دیا تھا اس کا دل سوہا نے۔ کشف کو دخان پر بہت ترس آتا ہے، جبکہ سوہا پر غصہ، مگر وہ ابھی کر بھی کیا سکتی تھی۔ تبھی رات میں بات کرنے کا سوچ کر وہ مسکراتے ہوئے باقی سب کے ساتھ ملے گیت گانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ سوہا، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ مائیوں کا فنکشن کب کا ختم ہو چکا تھا اور سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ تبھی کشف بچوں کو سلا کر سوہا کے پاس آئی تھی تاکہ آج اس سے بات کر ہی لے، جو سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ جی بھابھی، آ جائیں، وہ مسکراتی ہوئی کہتی بیڈ کی طرف اشارہ کرے خود بھی بیٹھ جاتی ہے، اور کشف بھی خاموش سی اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے۔ سوہا، جو میں تم سے پوچھوں گی سچ سچ بتانا، کشف اسے پہلے ہی کہہ دیتی ہے، جبکہ سوہا اس کی بات پر ناسمجھی سے دیکھ کر اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ تم نے دخان کو کیا کہا تھا؟ کیا مطلب؟ مطلب تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں۔ دخان جب آیا تھا اتنا خوش تھا، اور اب جب وہ یہاں سے گیا ہے تو کتنا اداس تھا وہ، میں نے دیکھا تھا۔ تم اسے کچھ کہہ رہی تھی، تب سے وہ سیڈ ہو گیا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے اسے؟ ایسا کیا بولا؟ بتاؤ۔ کشف سوچتی ہے تو سوہا غور سے اسے دیکھتی ہے، مگر کچھ کہتی نہیں۔ بھابھی، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، وہ بات کو انسنی کرے تکیہ ٹھیک کرتی ہے۔ سوہا، کسی کی نیند حرام کر کے تم کیسے سو سکتی ہو؟ تمہیں بالکل فکر نہیں کہ دخان کو تمہاری بات سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ پتہ نہیں آج وہ سو بھی سکے گا یا نہیں۔ کشف کو غصہ ہی آ جاتا ہے اس پر، مگر سوہا اس کی بات سن کر چپ ہو جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اس کی محبت کب دیکھی تھی؟ جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سوہا نہیں رہی۔ یقین کرو ہم سے زیادہ اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا کہ ایک بار اسے چیک کرو، وہ ٹھیک ہوگی، بس ایک بار۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، صرف تمہارے لیے۔ وہ تمہارے لیے سجدے سے نہیں اٹھا تھا جب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ سوہا ٹھیک ہے۔ وہ مسجد میں سب لوگوں کے سامنے بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ سے تمہیں مانگ رہا تھا، اور ایک تم ہو۔ کشف کے بھی کہتے کہتے آنسو آ جاتے ہیں، اور سوہا حیران سی اسے دیکھتی ہے۔ اسے تو یہ سب کسی نے نہیں بتایا تھا، اسے تو بس یہ بتایا تھا کہ دخان نے تمہارے لیے بہت دعا کی ہے، جب بھی تم صحت یاب ہوئی ہو۔ سوہا، مت ٹھوکر مارو بار بار اس کی محبت کو۔ خوش نصیب ہو جو وہ تمہارے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے نہ جانے وہ کیا کیا کچھ کرتا ہے۔ کشف آخر میں بے بس سی کہتی ہے، اور سوہا بس یک ٹک اسے تکتی رہتی ہے۔ کشف کی باتیں اسے شرمندہ کر رہی تھیں، وہ نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی اسے، بس نیچے منہ کرے اپنا ہاتھ دیکھتی ہے۔ غلطی تو آدم کی مٹی میں ملا دی گئی ہے، انسان تو گناہوں کا پتلا ہے۔ جب اللہ معاف کر دیتا ہے اپنے بندوں کو تو تم کیا چیز ہو؟ تم اسے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ تم خود سوچو، تم بھی تو گناہ کر رہی ہو، اپنے شوہر کا بار بار دل توڑ کر۔ تمہیں پتہ ہے جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو جو حور اللہ نے اس مرد کے نصیب میں دی ہوتی ہے، وہ حور اس عورت کو بد دعا دیتی ہے کہ اے عورت تو برباد ہو، تو اپنے شوہر کو خوش نہ کر سکی۔ کشف کی باتوں سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، وہ بھی تو گناہ ہی کر رہی تھی۔ بھابھی، جو انہوں نے کیا وہ آپ کو نہیں دکھ رہا؟ وہ اپنے آنسو صاف کرے کہتی ہے، آخر وہ خود کو کہاں اتنی جلدی غلط ثابت کر سکتی تھی؟ ہاں دیکھا تھا، مگر اس نے معافی مانگ لی ہے سوہا، اپنے ہر گناہ کی، اور جو معافی مانگے شرمندہ ہو تو معاف کر دینا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے سوہا، کہیں وہ تم سے معافی مانگتے مانگتے کہیں تم سے بدگمان نہ ہو جائے۔ اسے بدگمان ہونے سے پہلے معاف کر دو سوہا، ماضی کو بھول کر اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچو۔ ایک خوبصورت زندگی تم دونوں کی منتظر ہے۔ کشف آخر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے سمجھاتی ہے، جس پر سوہا نام آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ میری بات پر غور کرنا، کشف اسے کہتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سوہا کو ہزار سوچوں میں اکیلا چھوڑ کر اب فیصلہ سوہا کا تھا کہ وہ اپنے لیے خوبصورت زندگی چنتی ہے یا پھر دخان کی بدگمانی۔ جس دن کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا وہ دن بھی آ ہی گیا۔
آج دخان اور سوہا کی بارات تھی، اور بارات جانی تو دخان کے لاہور والے بنگلے سے تھی، مگر سوہا کو پہلا قدم شادی کے بعد حویلی میں رکھنا تھا، یعنی سوہا کو رخصت ہو کر حویلی جانا تھا۔ دخان اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے شیروانی پہنے کھڑا تیار ہو رہا تھا، جبکہ سوچ اس کی سوہا کے الفاظ پر تھی۔ وہ کل رات سے سوہا کے کہے گئے الفاظ میں ہی اٹکا ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، جبکہ خود کو بھی کوس رہا تھا کہ کیوں اس نے اتنا برا کیا، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سوہا جیسے چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اس کی طرح ظالم ہمسفر بن جائے تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوگا۔ کبھی سوہا بھی تو اس کی طرح تھی، بس اب جو سوہا چاہے گی وہی ہوگا۔ دخان خود سے فیصلہ لیتا آئینے میں خود کو دیکھ کر کلا پہنتا مسکراتا ہوا خود کو دیکھتا ہے، جو سفید شیروانی پر لال کلا پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، مگر شہزادہ اداس تھا، بہت اداس۔ دخان جلدی کر یار، دیر۔ آہد دخان کے کمرے میں آتا جیسے ہی بولتا ہے تو اسے تیار دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، اور دخان اسے دیکھ مسکراہٹ لیے اس کی طرف منہ کرتا ہے۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا لگ رہا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آہد دل سے کہتا ہے تو دخان نفی میں سر ہلاتا اس کے ساتھ کمرے سے باہر جاتا ہے۔ یہ منظر ہے لاہور کے خوبصورت ہال کا، جہاں سے آج سوہا رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنے پیا دیس جانے والی تھی، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور، وہاں جہاں سب غیر تھے، مگر یہی دستور ہے کہ لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ سوہا بھی ہال کے برائڈل روم میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی، وہ بھی آج نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ لال جوڑے میں بالوں کا جوڑا بنائے، ناک میں باریک سی گول نتھ پہنے، کوئی اور ہی جہاں سے آئی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ چلو سوہا، بارات آ گئی ہے، کشف آ کر اسے کہتی ہے تو وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جو اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ۔ سوہا کے اسبات میں سر ہلانے پر کشف اس لیے باہر کی طرف جاتی ہے۔ وہ دیکھ سوہا آ گئی۔ دخان جو حالم سے بات کرنے میں مصروف ہوتا ہے، آہد سوہا کو آتا دیکھ اسے کندھا مارتا ہے، جس پر دخان سوہا کو ایک نظر دیکھ کر نظریں نیچی کر لیتا ہے۔ دخان، چلو سوہا کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لاؤ۔ رخسانہ سوہا کو قریب آتا دیکھ دخان سے کہتی ہیں، جس پر وہ نظر اٹھا کر انہیں دیکھے مسکراتا ہوا اٹھ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اور سوہا کے قریب آنے پر اپنا ہاتھ سوہا کے آگے کرتا ہے، جس پر سوہا اسے ایک نظر دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اور ہاتھ تھامتے ہی دخان اسے سہارا دیے اوپر لاتا ہے۔ ماشاءاللہ، چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے، دادی دونوں کی بلائیں لیتے ہوئے کہتی ہے تو دونوں ہی مسکرا دیتے ہیں۔ تو فائنلی آج دخان دورانی اپنی دلہن کو لے ہی جائیں گے، زمیش دونوں کے پاس بیٹھ کر تھوڑی شرارت سے کہتی ہے تو سوہا اسے دیکھ مسکرا دیتی ہے، جبکہ دخان بغیر مسکرائے دوسری طرف منہ کر لیتا ہے، جسے سوہا فوراً نوٹ کرتی ہے۔ مجھے ڈر ہے سوہا، کہیں وہ تم سے معافی مانگتے مانگتے کہیں وہ تم سے بدگمان نہ ہو جائے، اسے بدگمان ہونے سے پہلے معاف کر دو سوہا۔ سوہا کو کشف کی باتیں یاد آتے ہی بے چینی سی ہونے لگتی ہے، مگر پھر وہ خود کو سنبھال کر سامنے روحان کو دیکھے مسکراتی ہے، جو اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چلو دخان، اپنے جوتے اتارو ورنہ مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، کشف اس کے سامنے آ کر روب سے کہتی ہے، جس پر دخان اسے غور سے دیکھتا ہے۔ اب سوہا کی وجہ سے وہ اداس تھا، مگر سب کے سامنے تو خوش ہونا تھا اس نے، تبھی وہ کشف کی بات پر مسکرا دیتا ہے، جس کی مسکراہٹ سے سوہا بھی مطمئن ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، اگر ہمت ہے تو اتار کر دکھاؤ، آہد نفی میں سر ہلاتا ہے۔ تم چپ رہو، چلو دخان اتارو، کشف آہد کو چپ کرا کر کہتی اس کے سامنے بیٹھتی ہے، تو صفا بھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ ارے آپ پاؤں کیوں پکڑ رہی ہیں، میں ویسے ہی دے دیتا ہوں، ایسا نہ کرے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ دخان اسے دیکھ شرارت سے کہتا ہے، میں پاؤں نہیں پکڑ رہی، میں تو بس، وہ کہتی فوراً اس کے پاؤں سے کھسا اتار لیتی ہے جو جوتا لینے بیٹھی تھی۔ خیر مجھے اب مل گیا ہے، کشف کہتی جوتا لیے کھڑی ہوتی ہے، اور دخان اپنے ایک خالی پاؤں کو حیرت سے دیکھتا ہے۔ یار ایسا نہ کرو، میں بغیر جوتوں کے دلہن کو لے جاتا اچھا نہیں لگوں گا، دخان معصومیت سے کہتا ہے تو سوہا نیچے منہ کرے مسکراتی ہے، جبکہ کشف اسے مصنوعی غصے سے دیکھتی ہے۔ دخان، شرافت سے مجھے میرا نیک دے دو ورنہ جانا بغیر جوتوں کے، اور بے فکر ہو جاؤ، ہماری دلہن کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کشف کہتی ہے تو دخان سوہا کی طرف دیکھتا ہے جو مسکرا رہی ہوتی ہے، جسے دیکھ دخان بھی مسکرا دیتا ہے۔ سوہا کو بعد میں دیکھنا، پہلے نیک دو،
کشف کہتی ہے تو سب کا ہی کہا اٹھتا ہے، جس پر دخان نفی میں سر ہلاتا جیب سے پیسے نکالتا ہے۔ کتنے چاہیے؟ 50,000۔ کشف کہتی ہے تو دخان کوئی بھی بحث کرے بغیر اسے پیسے دے دیتا ہے، جس پر وہ خوش ہوتی دخان کا کھسا اسے واپس کر دیتی ہے۔ اسی طرح وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ رسم وغیرہ کے بعد اب وقت آ گیا تھا رخصتی کا، جس کے لیے سوہا کو کھڑا کرے بڑی سی چادر پہنا رہے تھے اور پھر سب باری باری مل کر اپنی آنکھوں کو نم کرتے اسے دور ہو رہے تھے۔ سوہا، میری باتوں پر غور کرنا، آخر میں کشف اسے گلے ملتے ہوئے کان میں کہتی ہے، جس پر سوہا اس کی بات سن لیتی ہے مگر کوئی جواب نہیں دیتی۔ آ جاؤ بیٹا۔ رخسانہ اور کشف سوہا کا لہنگا پکڑے اسے سٹیج سے نیچے اتارتی ہیں، جبکہ دخان آگے آگے چلتا ہے اور روحان سوہا کے سر پر قرآن پاک کا سایہ کیے اس کے پیچھے۔ یوں سوہا آج سب کی دعاؤں اور قرآن پاک کے سائے میں رخصت ہو ہی گئی تھی، جبکہ روحان، غفار، کشف وغیرہ جب تک ہال کے باہر کھڑے رہتے ہیں، جب تک سوہا کی گاڑی ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی۔ اللہ میری بہن کو خوش رکھے۔ روحان دور سے گاڑی کو دیکھے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتا کہتا ہے تو سب یک زبان ہو کر آمین کہتے ہیں۔ بارات کو حویلی میں پہنچے کچھ ہی دیر ہوئی تھی اور آتے ہی سب لڑکیوں نے دخان کو گھیر لیا تھا، جبکہ دادی کے حکم سے سوہا کو کمرے میں بٹھا دیتے ہیں۔ دخان راستہ رکائی کے پیسے دے کر جان چھڑواتا آخرکار اپنے کمرے میں آ ہی جاتا ہے، جہاں سوہا پھولوں کی سجی سیج پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے گھونگھٹ نہیں ڈالا تھا، بس اپنے ہاتھ پر لگی مہندی کو غور سے دیکھ رہی تھی، جبکہ دخان اسے دیکھ کر اپنی شیروانی اتارتا واش روم چلا جاتا ہے اور سوہا دروازہ بند ہونے کی آواز پر جب دیکھتی ہے اسے بہت حیرت ہوتی ہے، جبکہ اسے اپنے کہے گئے الفاظ پر بہت پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ اسے کشف کی باتیں سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دخان کو ایک موقع دے گی۔ جب دخان اس کے پاس آ کر بیٹھے گا تب وہ کہہ دے گی کہ دخان، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر یہاں تو دخان اس کے پاس کیا ہی بیٹھتا، وہ تو اسے سلام بھی کیے بغیر واش روم میں چلا جاتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد دخان نائٹ ڈریس میں باہر آتا ہے تو سوہا اب بھی ویسے ہی بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی، جبکہ دخان کو سمجھ نہیں آتی اگر وہ ڈرامہ کر رہی ہے تو ایسے کیوں بیٹھی ہے، جبکہ یہاں ان دونوں کے علاوہ اور ہے ہی کون۔ دخان اسے دیکھتا سوچتا ہوا بیڈ کی سائیڈ دراز سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالتا ایک نظر اسے دیکھ کر بالکنی کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ سوہا منہ کھولے اسے حیرت سے جاتا دیکھتی ہے۔ کہیں دخان واقعی بدگمان تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، وہ سوچتی اپنا لہنگا سنبھالے اٹھ کر بالکنی کی طرف جاتی ہے، جہاں دخان ٹیرس پر کھڑا نہ جانے آسمان پر کیا دیکھتا سگریٹ پھونک رہا تھا، جبکہ سوہا کو بہت رونا آتا ہے کہ وہ اسے اگنور کرے یہاں کھڑا مزے کر رہا ہے۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہتی ہے اور پھر اندر آ کر بیڈ پر بیٹھے روتے ہوئے اپنی چوڑیاں اتار کر نیچے پھینکتی ہے۔ نیچے گرتے ہی چوڑیاں کچھ ٹوٹ جاتی ہیں تو کچھ چٹک کر بکھر جاتی ہیں، جبکہ وہ ان پر دھیان دیے بغیر اپنے کان سے جھمکے اور پھر باری باری ساری جویلری اتار کر دوپٹہ بھی سر سے اتار کر نیچے پھینکتی منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگتی ہے۔ دخان جو سگریٹ ختم کرے سونے کی غرض سے اندر آتا ہے تو سوہا کو روتا اور پورے کمرے میں یوں جویلری کو بکھرا دیکھ پریشان سا اس کے سامنے آ کر نیچے بیٹھتا ہے۔ کیا ہوا سوہا؟ رو کیوں رہی ہو؟ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس نے تو کچھ نہیں کیا، پھر کیوں وہ رو رہی ہے، جبکہ سوہا اس کی آواز پر اپنے منہ سے ہاتھ ہٹائے اسے دیکھتی ہے۔ آپ کی وجہ سے رو رہی ہوں، آپ ہی مجھے رلاتے ہیں، ہر بار مجھے ہرٹ کرتے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے سوہا؟ میں تو چپ سا وہاں چلا گیا تھا، میں نے تو… ہاں کیوں گئے تھے وہاں، جب پتا ہے کہ لڑکی دلہن بن کر آپ کے لیے بیٹھی ہے، آپ کے لیے سجی ہے، آپ کے نام کی مہندی لگا کر بیٹھی، اور آپ ہیں کہ مجھے دیکھے بنا ہی چلے گئے، نہ میری تعریف کی نہ منہ دکھائی دی، بس چپ کر کے وہاں چلے گئے۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ کتنی شدت سے آپ کا انتظار کر رہی تھی میں۔ سوہا روتے ہوئے سو کرتی کہتی ہے تو دخان اسے حیرت سے دیکھتا ہے۔ سوہا، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ… ہاں کہا تھا، مگر آپ نے کیوں مانی میری بات؟ پہلے جب کوئی بات نہیں مانی تو یہ کیوں مانی؟ سوہا کہتی ہے تو دخان کے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے۔ اب ہنسے نہیں، مجھے پتا ہے میرا مذاق بنا رہے ہوں گے۔ وہ اسے ہنستا دیکھ اپنی ناک صاف کرے کہتی ہے، جس پر دخان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے، جو روتے ہوئے کوئی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ یہ ڈرامہ ہے یا حقیقت؟ وہ اسے دیکھ ایک ابرو اٹھا کر شرارت سے پوچھتا ہے۔ حقیقت ہے، سوری میں نے آپ کو اس دن اتنا کچھ کہہ دیا، وہ کہتی نظریں نیچے کر لیتی ہے تو دخان مسکراتا ہوا اٹھ کر اس کے برابر میں بیٹھتا ہے۔
مطلب بیگم صاحبہ نے مجھے معاف کر دیا؟ جی معاف کر دیا، وہ نیچی نظریں کرے کہتی ہے تو دخان اس کے شرمانے پر ہنس دیتا ہے۔ ہنسے نہیں، مجھے میری منہ دکھائی دے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرے اپنا ہاتھ آگے کرے کہتی ہے، مگر میں نے تو تمہیں بہت بار دیکھا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری منہ دکھائی ہونی چاہیے۔ دخان شرارت سے کہتا اس کا چہرہ دیکھتا ہے جو اب حیرت سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دخان، مگر دلہن تو پہلی بار بنی ہوں نا، تو منہ دکھائی بنتی ہے۔ اچھا یار دیتا ہوں، رو کیوں رہی ہو؟ دخان سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں سے ایک میرون کلر کی ڈبی نکال کر کہتا ہے، میں کہاں رو رہی ہوں، بس آپ کو کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرے کہتی ہے جس سے اس کا کاجل پھیل جاتا ہے، یہ لو تمہاری منہ دکھائی، جبکہ تم دیکھنے میں چوڑے لگ رہی ہو۔ دخان کہتا ہے تو سوہا اس کی بات کو اگنور کرے اس کے ہاتھ سے ڈبی لیتی کھولتی ہے جس میں ایک خوبصورت گولڈ کا بریسلٹ چمک رہا ہوتا ہے، جسے دیکھ وہ مسکرا دیتی ہے۔ پسند آیا؟ دخان اسے مسکراتا ہوا دیکھے کہتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ چمکتی آنکھوں سے کہتی ہے تو دخان مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ سے ڈبی لے کر ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے اسے دیکھتا ہے۔ یہ صبح دیکھنا، ابھی ہم باتیں کرتے ہیں۔ کیا باتیں کرنی ہیں آپ نے؟ وہ آئی برو اٹھا کر پوچھتی ہے جس پر دخان کچھ سوچ کر بات شروع کرتا ہے۔ سوہا، تمہیں پتہ ہے ہماری پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں، جب آپ میرا پرس دینے آئے تھے اور میں سمجھی تھی کہ آپ نے میرا پرس چوری کیا ہے اور میں نے آپ کو چور کہہ دیا تھا۔ سوہا یاد کر کے کہتی خود ہی اپنی حرکت یاد کرے ہنس دیتی ہے۔ نہیں، ہماری ملاقات جب ہوئی تھی جب تم شاید 14-15 سال کی تھی اور میرے پاس اپنی کوئی ٹوٹی ہوئی پائل لے کر آئی تھی اور اتنے پیار اور معصومیت سے مجھے کہا تھا کہ کیا آپ میری پائل جوڑ سکتے ہیں، اور تمہیں یاد ہوگا میں نے تمہاری وہ پائل تمہیں جوڑ کر دی تھی۔ دخان اسے یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے تو سوہا کو فوراً یاد آتا ہے۔ ہاں یاد ہے، اور یہ دیکھیں میرے پاؤں میں ابھی تک ہے یہ۔ سوہا تھوڑا لہنگا اونچا کرے اپنا پاؤں دکھاتی ہے جہاں پائل اس کے گورے پاؤں پر جچ رہی تھی۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ملاقات اس پائل کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جی ہاں، ایسا ہی سمجھ لیں، سوہا کہتی ہے تو دخان مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑے تھوڑا قریب ہو کر بات شروع کرتا ہے۔ سوہا، تم نے سچ میں مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ وہ ایک امید سے اسے دیکھ کر پوچھتا ہے جو اس کے لیے آج سج دھج کر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ہاں دخان، میں نے سچ میں آپ کو معاف کر دیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کہتی ہے۔ دل سے؟ وہ تصدیق کرتا ہے۔ جی، دل سے، جان سے اور پورے ایمان سے میں نے آپ کو معاف کیا، اور میں اب آپ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاروں گی۔ جب تک سانس چلتی رہے گی میری محبت بڑھتی رہے گی، آپ ہمیشہ دل میں رہیں گے۔ سوہا دخان کی تھی، دخان کی ہے اور دخان کی رہے گی۔ سوہا کے اتنے اچھے اظہار سے دخان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اب تمہارا ظالم ہم سفر محبت کرنے والا ہم سفر بنے گا انشاءاللہ، دخان کہتا مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا ہے جس پر وہ بھی انشاءاللہ کہہ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی ہے، اور دور کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی ان دونوں کے اتنے پیار پر شرما کے بادل میں چھپ جاتا ہے۔ 2 سال بعد۔ سوہا بیٹا، دیکھ ذرا عذرا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی کیا سو رہی ہے؟ دادی اپنے تخت پر بیٹھی سوہا کو آواز لگاتی ہیں جو کچن میں کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی، لیکن دادی کی آواز پر کچن سے باہر آتی ہے۔ نہیں دادی، وہ تو کب کی اٹھ گئی ہے۔ وہ دوپٹے سے اپنے گیلے ہاتھ صاف کرے کہتی ہے۔ عذرا باہر دخان بھائی کے پاس ہے اور جا کر دیکھ لے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بس عدنان کا کہنا تھا کہ سوہا کے ساتھ دادی بھی فوراً باہر کی طرف جاتی ہے۔ دخان گارڈن میں اپنی 1 سال کی بیٹی کا ہاتھ پکڑے اسے چلنا سکھا رہا ہوتا ہے جو تھوڑی ہیلدی ہونے کے باعث ابھی چلنا نہیں سیکھی تھی، مگر دخان کو بہت خواہش تھی کہ وہ جلدی سے چلنا سیکھے تاکہ اگر وہ آفس سے آئے تو وہ بھاگ کر اپنے بابا کے پاس آئے، جبکہ سب اب عذرا اور اسے اکیلا چھوڑنے میں ڈرتے تھے کہ کہیں دخان اسے گرا نہ دے۔ گڈ میری شہزادی، ایسے ہی چلو۔ اور دخان مسکراتے ہوئے جھک کر اسے تھوڑا سا چلا کر آرام سے اپنی انگلی اس کے ہاتھ سے الگ کرتا اسے دور ہو کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا ہے جو عذرا میڈم 2 قدم چلتے ہی ڈگمگانے لگتی، جس پر دخان جلدی سے اس کے قریب ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے ہی آگے کرتا ہے مگر اس سے پہلے ہی عذرا دھم۔ ارے دخان، ستیہ ناس ہو تیرا، گرا دیا نا بچی کو۔ دادی دور سے ہی آواز لگاتی ان کے پاس آتی ہیں
مگر اس سے پہلے ہی دخان اسے اٹھا کر پیار کرتا چپ کروا چکا تھا جو بس رونے والی تھی۔ دخان ابھی وہ چھوٹی ہے، سیکھ جائے گی چلنا، دیکھیں گر گئی نا۔ سوہا بھی دخان کے پاس آ کر عذرا کو پیار کرتی ہے جو اپنے باپ سے چپکی ہوئی تھی، جیسے اسے ابھی کوئی لے لے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگ ایسی ہی ٹینشن لیتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کی بات پر یہ بھی ہنس رہی ہے۔ دخان مسکراتا ہوا عذرا کو دیکھتا ہے جو دخان کے کندھے سے لگی سب کو مسکرا کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ارے بھائی تم لگے رہو باپ بیٹی، میں کیا بولوں، آ جاؤ بہو اندر چلے۔ دادی بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی جاتی ہیں جبکہ سوہا مسکراتی ہوئی عذرا کی طرف اپنے ہاتھ کرتی ہے۔ عذرا آ جاؤ، ماما اپنی بیٹی کا ٹمی فل کرے گی۔ سوہا کی بات سنتے ہی وہ پیچھے منہ کر لیتی ہے جس پر دخان ہنس دیتا ہے اور سوہا کا منہ بن جاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے ہی اپنے باپ کی لاڈلی، میں تو جیسے کچھ ہوں ہی نہیں نا، سوہا چڑھ کر کہتی ہے۔ ارے ناراض نہ ہو بیگم، تم بھی اس کے باپ کی لاڈلی ہو، دخان اپنے بازو پھیلائے سوہا کو ساتھ لگاتا کہتا ہے جس پر سوہا بلش کھا کر رہ جاتی ہے۔ دخان شرم کر لیں، بیٹی بھی آپ کی باتیں سنتی ہے۔ سوہا فوراً اسے پیچھے ہوتی ہے۔ شہزادی ماما بابا کی باتیں سنتی ہے، چلو پیچھے منہ کرے لیٹ جاؤ۔ شاباش، بری بات ہوتی ہے بیٹا، دخان اسے کہتا ہے تو وہ بھی اپنے باپ کی بات مان کر اس کے کندھے پر سر کرے دوسری طرف منہ کر لیتی ہے جس پر دخان مسکراتا ہوا سوہا کو دیکھتا ہے جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھو مان گئی۔ دخان اسے اندر لائے، اپنے چھچوری باتیں بعد میں کر لیجئے گا۔ سوہا دخان کا اشارہ سمجھ کر کہتی اندر کی طرف بڑھتی ہے جبکہ دخان اس کے پیچھے چلتے ہوئے رک جاتا ہے۔ اچھا تم چلو، ہم ذرا تھوڑی سی پریکٹس کر کے آتے ہیں۔ کیوں شہزادی؟ دخان عذرا کو گود سے اتار کر دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑے جھک کر اسے چلاتا ہے جبکہ سوہا جو جا رہی ہوتی ہے دخان کی بات پر جیسے ہی مڑتی ہے تو دخان کو عذرا کا ہاتھ پکڑے چلاتا دیکھ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارے اس کے پاس جا کر عذرا کو گود میں لیے اندر کی طرف جاتی ہے۔ سوہا تم اچھا نہیں کر رہی ہم باپ بیٹی کے بیچ آتے ہوئے، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، دخان اس کے پیچھے جاتے ہوئے دھمکی دیتا ہے جس پر سوہا اسے مڑ کر دیکھتی مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلا کر جلدی سے عذرا کو لیے اندر بڑھتی ہے جبکہ انور باہر سے آتے ہوئے اس منظر کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ان دونوں کو ساتھ رکھے، آمین، وہ دل میں کہتے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں جہاں دخان اب بھی عذرا کو سوہا کی گود سے زبردستی لینے میں لگا ہوا تھا اور سوہا بھی اپنی ضد کی پکی تھی جو عذرا کو کسی صورت دخان کو دینے کے لیے تیار نہیں تھی، جبکہ عذرا مسکرا کر کبھی اپنی ماں کو دیکھتی تو کبھی اپنے باپ کو دیکھتی جو اسے لینے کے لیے مچل رہا تھا، مگر ماں ظالم دے ہی نہیں رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی یہ نوک جھوک بہت اچھی لگ رہی تھی جو اس کے لیے لڑ رہے تھے۔ اب پتہ نہیں کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ زہرا کمرے سے آتی سوہا اور دخان کو عذرا کے لیے لڑتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے صوفے پر انور کے برابر میں بیٹھتی کہتی ہے جس پر انور بھی مسکراتے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے جیت کس کی ہوتی ہے۔